بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہوں تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی انشاءاللہ۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ خاص عمل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے تمام کام دیکھتے ہی دیکھتے سنور جائیں گے۔ اگر تو آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں غربت، مفلسی ہے، تنگ دستی یا محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، اگر کاروبار بالکل بھی نہیں ہے، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کتنے سے انشاءاللہ جو معجزات ہوں گے پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ آپ بھی اس کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا فضل اور کرم فرمائے گا، اللہ پاک ایسے غیبی معجزہ فرمائے گا کہ آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس صورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں رہنمائی نہ کر دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے توفیق اور مدد کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ یعنی ان دونوں نے ہی اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو مل سکتے ہیں۔ آج کی اس بہت خاص اور اہم ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیں۔ جب تک آپ کو طریقہ کار کا مکمل پتہ نہیں ہوگا پھر اس وقت تک عمل بھی اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں جو لازمی کرنا پڑتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجیے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ اس عمل کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر نماز تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی نماز کا وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر اس وظیفے کو کر لیں۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے تو اپنے گھر بار اور بیوی بچوں کے لیے، یعنی اپنے گھر پالنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے باہر سخت محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آ جائیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ کامل نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفقت ہوگی۔ عورتیں اس عمل خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف نماز کے اوپر کسی جائے نماز کے بغیر ہی عمل کریں گے، اور اگر اس سے پہلے بھی آپ کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح دن میں یا رات میں کرتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کی شدید قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ توجہ فرمائیں کہ یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے، آپ نے بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
درود شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہو تو وہ پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آسانی سے آتا ہو، اور اگر کوئی بھی دوسرا نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کو ہم سورہ کوثر کے نام سے بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ پاک اس صورت میں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ تم غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کامل اور سچے و پکے دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور سچی تعلیمات پر مکمل یقین و ایمان رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ اچھی طرح پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہو۔ جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں یا جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ جب آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی یعنی اسی جگہ سینے پر ہاتھ بھی ہو اور اسی جگہ بیٹھے بھی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس کو ہر مسلمان بخوبی جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر اور خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے۔ اور فرمایا، جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکلات آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے اور آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، اور رزق کے ایسے وسائل غیب سے پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ دیں کہ ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا، آمین۔ ہم بے شک جتنا بھی سیاہ کار ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام۔ ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیا یا جو محفل میں کیا، یا وہ نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا، یا سوچا تو تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے
اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اے میرے غفور الرحیم ہم سب کے دکھ و درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے، اللہ ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔